تانبے کے برتن، افسانہ، ہڈیاں۔ امید ہمیشہ بے اعتباری ہوتی ہے۔ وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مر رہے تھے، کوئی دوا تھی نہ علاج، مگر پھر بھی انہیں امید تھی۔ امید، بے بس کا سہارا اور بس والوں کے لیے ایک تحفہ جو ان کے نصیب میں لکھ دیا گیا اور وہ سرخرو ہو گئے۔ لیکن اب بے بس اور بس والے ایک ہی کشتی میں سوار تھے، ایسی کشتی جس کا کنارے لگنا ناممکن اور ڈوب جانا مقدر تھا۔ وبا پہلے اندھیرے گھروں میں پھیلی، ایسے گھروں میں جن کی دیواریں کچی تھیں، صحن تنگ تھے۔ ان گھروں کے باسی بیمار سے لگتے تھے، ان کے چہروں پر رونق نہیں تھی، خوشی کم ہی انہیں چھو کر گزرتی تھی، اور تنگ صحنوں میں محرومی مزید محرومیوں کو جنم دیتی تھی۔ پہلے بدن ٹوٹتا، پھر بخار، گلٹی اور بہتی پیپ۔ بخار اتنا تیز کہ پنڈے کو چھو جائے تو چھونے والے کی پورے تپ اٹھیں۔ تب مریض پلسیٹیں کھانے لگتا، محسوس ہوتا کہ چارپائی سے نیچے گر جائے گا، اور اگر وہ زمین پر سویا ہوا ہوتا تو اس کے پلسیٹوں کو دیوار ہی روکتی۔ پھر اس کے بدن کی ہر حرکت تھم جاتی، زبان باہر نکل آتی، آنکھوں میں خوف کا سایہ لہرا جاتا، اور وہاں موت گھر کر لیتی۔ سرہانے بیٹھے ہوئے کے ہونٹوں سے آہ نکلتی، کونے میں کھڑے کسی کے وجود میں لاچاری سلگتی، اور کوئی صرف ایک چیخ ہی لگا سکتا۔ لیکن مرنے والے کے پاس کوئی نہ آتا کہ وبا متعدی تھی۔ ہر گھر، گلی اور محلے میں لوگ اسی طرح مر رہے تھے۔ موت کی اطلاع دینے کی کہیں ضرورت نہیں تھی، اندراج کرنے والے انہیں دیکھتے ہی کمیٹی کی چار دیواری چھوڑ جاتے۔ صفائی کرنے والے بھنگی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، جانے یہ کوئی معجزہ تھا کہ ان کی قوت ارادی۔ وہ گھروں، گلیوں اور محلوں میں چکر لگاتے، دروازے کھٹکھٹاتے، مردوں کو ریڑھیوں پر ڈالتے، ایک دوسرے کے اوپر، الٹے سیدھے، کوئی لمبے رخ، کوئی چوڑے رخ، عورتوں کے اوپر غیر مرد، جوان لڑکیوں پر بوڑھے اور بوڑھی عورتوں پر جوان مرد۔ ستر، حیا، پردہ داری کی کوئی تمیز نہیں تھی، سب کچھ عارضی تھا، مستقل صرف موت تھی۔ بھنگی ریڑھیوں کو دھکیلتے ہوئے، کبھی سنجیدہ، کبھی کہکہے لگاتے ہوئے، کبھی تھکے تھکے سے اور کبھی تازہ دم، کبھی خائف اور کبھی موت کا مذاق اڑاتے ہوئے، انہیں لے کر دریا کے پار اس کھلے میدان میں پہنچتے جو شہر کے جنوب میں ان سرکاری عمارتوں کا پچھواڑا تھا جن کے گردا گرد بلند حفاظتی دیواروں کے کونوں پر مشاہدے کے ٹاور لگے ہوئے تھے، جہاں تک شہر کے پھیلنے کا دور دور تک امکان نہیں تھا، اور لاشوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کر دیتے۔ نہ غسل، نہ کفن، نہ تابوت، نہ نماز جنازہ، نہ دعا، بس اتنی مٹی کہ جسم چھپ جائے، ہر طرف گلتے سڑتے جسموں کی بدبو۔ پھر وبا اپنے علاقے کے حاکم بلے کی طرف آہستہ آہستہ وقار اور بے اعتنائی کے ساتھ بے خطر تمام تر ہیبت لیے تنگ گھروں، گلیوں اور محلوں سے باہر نکل کر چلتے چلتے روشن اور کھلے گھروں میں داخل ہو گئی، جن کے مکینوں کو اس کے آنے کی کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ امید تو ایسا تحفہ تھا جو صرف ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ اس بیماری کو تو محروم اور بے بس لوگوں تک محدود رہنا تھا۔ وہ سٹ پٹائے، ادھر ادھر بھاگے، احتجاج کیا، لیکن وبا کے نہ تو کان تھے اور نہ ہی آنکھیں۔ وہ تو اس چڑیل کی طرح تھی جو برہ نہ ہو، اسے ڈرانے کے لیے خود کو بے لباس کر دینا بھی بے سود تھا۔ اونچے طبقے کے لوگ بھی مرنے لگے، ان کی موت بھی اسی طرح واقع ہو رہی تھی جس طرح محروم لوگوں کی، صرف تعداد کم تھی۔ شاید ان لوگوں کے گھروں میں افراد ہی کم تھے۔ شروع میں ان کے مردے قبرستانوں میں گئے، مگر پھر ریڑیاں اسی طرف جانے لگیں، شہر اور دریا کے اس طرف۔ ایک اندازے کے مطابق 35,000 لوگ مرے۔ یہ ایک قہر تھا۔ جو لوگ بچے انہیں اپنے زندہ رہ جانے پر خوشی تھی، مگر مرنے والوں کا دکھ تھا۔ وہ بھی وہاں جانا چاہتے تھے جہاں ان کے عزیزوں، واقف کاروں، تعلق والوں اور رفیقوں کو پھینکا گیا تھا، مگر اس طرف جانا تو دور کی بات تھی، ادھر دیکھتا بھی کوئی نہیں تھا کہ وہ علاقہ گلتی سڑتی اور کیڑوں کی کھائی لاشوں کی بدبو کا جنگل تھا۔ اگر کسی نے وہاں جانے کی ہمت کر بھی لی تو وہ پاگل ہو گیا۔ پھر بارشیں بھی ہوئیں، خشک سالی بھی آئی، جنگیں لڑی گئیں، انقلاب آئے، ملک بٹا، شہر پھیلا، لیکن اس طرف لوگوں کا جانا نہ ہوا۔ شہر ہر طرف پھیلا مگر اس طرف نہیں۔ پھر زندگی کو وقت نے مہمیز لگا دی،
ایک راہبار تھا جو مسلسل بھاگ رہا تھا. کبھی یہ ابلق ہوتا، کبھی کمیت، کبھی تیلیا کمیت. یہ رنگ بدل بدل کر بھاگتا ہی رہا. آبادی ان سرکاری عمارتوں سے آگے سرکنا شروع ہو گئی جن کی اونچی حفاظتی دیواروں میں مشاہدے کے ٹاور لگے ہوئے تھے. شہر اپنے اندر اور باہر پھیلتا رہا. راستے محدود اور تنگ ہوتے گئے. کاروں، بسوں، ویگنوں، موٹر سائیکلوں اور پیدل چلنے والوں کے ریلے ادھر سے ادھر ہونے لگے. دھوئیں اور گرد کا غبار ہر وقت شہر پر چھایا رہتا. راتوں کو تارے نظر آنا بند ہو گئے. ضرورت محسوس ہوئی کہ شہر کے اندر بھاری ٹریفک کے بوجھ کو کسی طرح کم کیا جائے. طویل سوچ بچار کے بعد فیصلہ ہوا اور شہر کے گردا گرد ایک کشادہ سڑک بنائی گئی جس میں سے شہر کے مختلف حصوں کو جانے کے لیے ذیلی سڑکیں نکلتی تھیں. یہ سڑک آبادی کو چھوتے ہوئے اس علاقے سے تھوڑے فاصلے سے گزرتی تھی جہاں 35,000 لاشیں زمین میں دبائی گئی تھیں، اور اس سڑک کے بننے سے وہ علاقہ نشیب میں آ گیا تھا. اب بڑے بڑے ڈمپر ٹرک اس علاقے پر شہر کی گندگی پھینکنے لگے جہاں تقریباً 1 صدی پہلے بھنگی لاشیں پھینک کر جایا کرتے تھے. پورا دن صبح سے شام تک ڈمپر ٹرک اس علاقے میں اپنے ہائیڈرولک سسٹم کو چالو کر کے اپنا بوجھ خالی کرتے اور پھر شہر سے مزید گند اٹھانے کے لیے چلے جاتے. ہفتوں، مہینوں اور سالوں یہ ٹرک روزانہ کئی چکر لگاتے رہے اور پھر یہ علاقہ ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا. خاکستری رنگ کا شہر کی گندگی کا پہاڑ. وہاں چیلیں، کوے اور کتے اپنا رزق تلاش کرتے. عورتیں، مرد اور لڑکیاں پلاسٹک کے تھیلے، کاغذ اور ایسی دیگر اشیاء ڈھونڈتے جن میں ان کا رزق چھپا ہوتا. ڈمپر ٹرک اس بدحیت پہاڑ کو مزید بدغذا کرتے رہے یہاں تک کہ اس کی بدصورتی ناقابل برداشت ہو گئی. چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے ہموار کر کے زمین کو کسی کام میں لایا جائے. اب بلڈوزر، ٹریکٹر، کرین اور ڈمپر ٹرک اس پہاڑ کو کارآمد بنانے کے لیے کسی وقفے کے بغیر دن رات کام کرنے لگے. ہر 8 گھنٹے کی شفٹ کے بعد تازہ دم آپریٹر اور مشینیں آ جاتی. چند مہینوں میں وہ علاقہ ہموار ہو گیا. سڑک سے ملکہ اس علاقے کے درمیانی حصے کو لینڈسکیپ بنا کر وہاں گھاس لگائی گئی. پانی دینے کے لیے ایک ٹیوب ویل اور نگرانی کے لیے درجن بھر مالیوں کی تعیناتی کی گئی. چند ہی مہینوں میں گھاس سبز ہونا شروع ہو گئی. ترتیب سے لگائے گئے موسمی پودوں کے پتوں کے رنگوں پر نکھار آنے لگا اور کیاریاں موسمی پھولوں کی قوس قزح سے بھر گئیں. شام کو لوگ سڑک پار کر کے گھاس پر بیٹھنے لگے. اب وہاں ایک خواب کا سا منظر ہوتا. فوارے چل رہے ہوتے، بچے اور عورتیں گھر کے مردوں کے ساتھ چہل قدمی کر رہے ہوتے. اب یہاں بدمست پہاڑ کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا تھا. انسان کی سوچ میں ہمیشہ بچے کا سا تجسس رہا ہے. وہ کیوں، کیسے اور یوں کی تکون سے نہیں نکل پایا. اب خیال آیا کہ جب تک پیچھے والی زمین کو استعمال میں نہ لایا جائے اس پارک کا کوئی فائدہ نہیں. پارک تو ایک مستقل آزار کا سبب بنتا جا رہا تھا. ہر دوسرے تیسرے روز ٹرک پار کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی حادثے کا شکار ضرور ہو جاتا. ہر دوسرے تیسرے روز سڑک پار کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی حادثے کا شکار ضرور ہو جاتا. چنانچہ اس ملحقہ خالی علاقے کو استعمال میں لانے کے لیے کھلی بحث شروع ہو گئی. حکومت وہاں صنعتیں لگانا چاہتی تھی مگر میڈیا رہائشی منصوبے کے حق میں تھا اور اس مہم کے پیچھے زمینی مافیا کی کار فرمائی بھی تھی. مجوزہ کالونی کے عقب میں خشک دریا کی ویرانی کا المناک منظر تھا اور سامنے ایک خوبصورت پارک. کالونی کو ایک اہم سڑک کے دونوں طرف واقع ہونا تھا جہاں سے سڑک یا ملک کے کسی بھی حصے میں جایا جا سکتا تھا. بالآخر میڈیا کے پروپیگنڈے اور مافیا کے دباؤ کی وجہ سے حکومت کو گھٹنے ٹیکنا پڑے. اس علاقے کے لیے ایک جدید کالونی کا منصوبہ تیار کیا گیا. پلاٹ بکنا شروع ہوئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھروں کی تعمیر شروع ہو گئی. اس کالونی کو وجود میں لانے کے لیے ڈمپر ٹرکوں نے ایک اہم کردار ادا کیا اور ان ٹرکوں کو بھرنے اور ہائیڈرولک نظام کو چلا کر خالی کرنے والے بھنگیوں میں ان پرانے بھنگیوں کے پوتے پڑپوتے بھی تھے جو ریڑھیوں میں مردوں کو یہاں پھینک کر ان پر منو مٹی ڈال جایا کرتے تھے. اور گھر بنانے والوں میں کئی خاندان ایسے بھی تھے جن کے پرکھوں کو یہاں لا کر پھینکا گیا تھا اور ان کی ہڈیاں